تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص سادات کرام کے مرحومین خطیب بھائی کے ڈاکٹر صاحب کے والدین، ان کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دی۔ اس کی گونج زیادہ ہے، ذرا گونج اس کو کم کرو، آواز تھوڑی سی اچھی کلیئر آواز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔
مومنین کرام، قرآن پاک کی ایک معروف آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے، اور بطفیل مجالس آپ نے اس آیت کو کئی بار سماعت فرمایا ہے۔ آواز ٹھیک ہے، آواز کی کیفیت اتنی قابل اطمینان نہیں ہے، اس میں گونج ہے، شور ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات، ابھی شاید ارشاد رب العزت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ غالباً اس آیت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن مومنین کرام، جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو آل محمد علیہ السلام نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو آیت مجیدہ کا معنی یہ بنے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اصل غرض خلقت وہ ہے اللہ کو پہچاننا، رب کی معرفت، اور اسی مفہوم کی تائید کرتی ہے وہ حدیث قدسی جو معروف حدیث سب کو یاد ہے، کنت کنزا مخفیا، اللہ پاک فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کاعرف، میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اصل غرض خلقت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک علم ہے، ایک معرفت۔ علم کہتے ہیں جاننا، معرفت کہتے ہیں پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ علم استعمال نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا علمت اللہ، میں نے اللہ کو جانا، نہیں، عرفت اللہ، میں نے اللہ کو پہچانا۔ دیکھیے علم کسے کہتے ہیں؟ حواس خمس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو 5 حصے عطا کی ہیں، ان حواس خمسہ کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے انسان، اس کو علم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، اچھا بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انسان دیکھ کے ان کا ادراک ہوتا ہے، یہ بھی علم ہوتا ہے۔ رنگوں کی پہچان ہوتی ہے، چہروں کی شناخت ہوتی ہے، اور مناظر دیکھتا ہے، یہ جو چیزیں آنکھ کے ذریعے سے انسان درک کرتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ اچھا کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کانوں کے ذریعے درک کرتا ہے، مثلا آوازوں کو پہچانتا ہے، جی کہتے ہیں نا جی یہ کوئل جیسی آواز ہے، یہ بندہ سریلا ہے، یہ بے سرا ہے، تو یہ تمیز کون کرتا ہے؟ کان۔ قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، مکروہ ترین اور غیر پسندیدہ ترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ کان کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ کئی چیزوں کا ادراک انسان چکھ کے کرتا ہے، چکھ کے، یہ تلخ ہے، یہ شیریں ہے، یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے۔ تو جن چیزوں کا ادراک زبان کے ذریعے ہوتا ہے، قوت ذائقہ، اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ کئی چیزوں کا ادراک سونگھنے سے ہوتا ہے، یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، توجہ ہو رہی ہے؟ تو جن چیزوں کا ادراک سونگھنے کی طاقت قوت شامہ سے ہوتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں۔
اور کچھ چیزوں کا ادراک چھونے سے ہوتا ہے، قوت لامسہ، یہ سرد ہے، یہ گرم ہے، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، وغیرہ وغیرہ، تو چھو کر جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ چکھی جا سکتی ہے، نہ چھوئی جا سکتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ علم استعمال نہیں ہوگا، لفظ معرفت استعمال ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچاننے کے راستے وہ 5 ہی ہیں جن 5 کو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا۔ یوں تو دیکھیے، یوں تو ذرے سے لے کر کہکشاں تک، ذرے سے لے کر کہکشاں تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ بھی دیتی ہے، ایک ایک چیز یہ بتاتی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، اور جو میرا خالق ہے وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، اور وہ صاحب حکمت بھی۔ ایک ذرہ ذرہ کائنات کا وجود خدا کا پتہ دے رہا ہے۔ وہ ایک فلسفی کا آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ وہ ایک فلسفی تھا، تو بوڑھی ماں تھی اس کی، وہ چرخہ چلاتی تھی۔ اب تو نئی نسل کو چرخہ بھی کوئی عجائب گھر میں دکھانا پڑے گا کہ چرخہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم البتہ وہ نسل ہیں کہ جنہوں نے چرخے دیکھے ہیں۔ وہ چرخہ چلاتی تھی، بیٹا اس کا فلسفی تھا، تو ماں نے کہا بیٹا کھوئے کھوئے رہتے ہو، پریشان رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اماں جان میں وجود خدا کے اس بات پر کتاب لکھ رہا ہوں، اور میں دلیلیں جمع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ ماں نے کہا بس اتنی ساری بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا دیکھیے میرا چرخہ ہے، میں جب تک اس کو انگلی سے ہلاتی رہتی ہوں یہ حرکت کرتا رہتا ہے، جب میں ہاتھ روک لیتی ہوں چرخہ رک جاتا ہے۔ بیٹا میرا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر ہی چل رہا ہے۔ یعنی ایک بوڑھی خاتون نے وجود خدا پر دلیل دے دی۔ شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تعلق ہے نا، بعض حیوانات بھی رب کی معرفت رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، خشک سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو جناب سلیمان نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ آپ جانتے ہیں نا نماز استسقاء یہ بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں ایک بار پڑھی ہے، پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ جو روز کی نہیں پڑھتا اس نے استسقاء کہاں سے پڑھنی ہے؟ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ یہ طلب باران کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء۔ جناب سلیمان علیہ السلام نکلے لوگوں کو ساتھ لے کر، صحرا میں پڑھی جاتی، کھلے میدان میں۔ تو راستے میں دیکھے ایک چیونٹی، وہ چت لیٹی تھی، پاؤں آسمان کی طرف، پشت زمین پر، اور چیونٹی رب سے دعا کر رہی۔ چیونٹی یہ کہہ رہی تھی پروردگار ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تجھ سے بے نیاز نہیں ہیں، الہی لا تہلکنا بذنوب غیرنا، میرا اللہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر۔ جناب سلیمان نے یہ چیونٹی کی آواز سن لی اور امت سے فرمایا پلٹ آؤ، رب نے چیونٹی کی سن لی، اب رحمت آئے گی اور تم سیراب ہو جاؤ۔ دیکھیے شہید مطہری نے بڑی خوب، اب گھبرا تو نہیں نہ رہے اس موضوع سے، یہ جو ہے نا ایک معبود کی پرستش، یہ انسان کی فطرت میں آپ تصور کریں، ایک دنیا میں کوئی ایسا خطہ جہاں پہ انبیاء نہیں پہنچے،
وہاں کے لوگ بھی کسی نہ کسی کی پوجا کرتے ہوں گے، کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہوں گے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے پرستش، کسی کے سامنے سر جھکانا۔ انبیاء پرستش کرنا سکھانے نہیں آئے تھے، انبیاء صرف یہ بتانے آئے تھے کہ لائق پرستش کون ہے۔ انبیاء یہ بتانے آئے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، انبیاء یہ بتانے آئے تھے کہ وہ لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت۔ شہید مطہری نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، بچے بھی سمجھیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیاس محسوس کرتا ہے، دودھ پیتا بچہ، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ روتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بھوک اور پیاس کی حقیقی تکمیل ہو جائے گی کب؟ جب ماں دودھ پلا دے گی، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اگر ماں دودھ نہیں پلائے گی تو بچہ کیا کرے گا؟ جو چیز بچے کے ہاتھ میں آئے گی وہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ کاغذ آ گیا منہ میں ڈالا، مٹی آ گئی منہ میں ڈالی۔ اس کو اپنی بھوک مٹانی ہے، اس کو اپنی پیاس مٹانی ہے، وہ جو چاہے اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ منہ میں ڈال لے گا۔ اچھا، اگر بچہ مٹی نہ بھی ڈالے، ماں مصروف ہے، ماں بچے کے منہ میں چوسنی دے دیتی، بچہ رو رہا ہے، بچے کے منہ میں چوسنی دے دی، بچہ خاموش ہو گیا، چوسنے لگ گیا۔ اب وہ بچہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میری بھوک اور پیاس جو ہے وہ مٹ رہی ہے، لیکن جو ہی چوسنی نکالو گے پھر رونا شروع کر دے گا۔ انبیاء یہ بتانے آئے تھے کہ لائق عبادت ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ جس کے آگے سر جھکاتے ہیں وہ سب چوسنیاں ہیں، وہ حقیقی معبود نہیں۔ حقیقی یہ پرستش کی حقیقی تسکین تکمیل کب ہوگی؟ جب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکائے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جہاں معرفت کا تعلق ہے تو ذرے سے کہکشاں تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ دے رہی ہے۔ اور نبی کریم کا یہ ارشاد، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان۔ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، خود کو پہچاننا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے؟ فرمایا نہیں، تیرے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ نہیں، یہ عالم، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں یہ عالم اصغر ہے، یہ چھوٹا عالم ہے، یہ چھوٹی دنیا ہے۔ مولا علی فرماتے اس سے بڑا عالم انسان تیرے وجود کے اندر چھپا ہوا۔ یہ اللہ پاک نے ایسے تو نہیں نہ فرمایا الانسان سری، اللہ فرماتے حدیث قدسی میں یہ انسان میرا راز ہے، یہ انسان میرا، جس نے خود کو پہچانا وہ خدا کو پہچانے۔ لیکن مومنین کرام، کفار آئے نبی پاک کے پاس، یہودی آئے نبی پاک کے پاس اور پوچھا کہ آپ اپنے خدا کا حسب نسب بیان کریں۔ نبی کریم نے سکوت اختیار فرمائے، 3 دن تک رسول اللہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ توحید کو نازل کیا۔ اس سورت کے 28 معذرت کے ساتھ اس سورت کے 18 نام ہیں، 18۔ ایک نام ہے نسب الرب، جس میں رب کا نسب بیان ہوا ہے، توجہ ہو رہی ہے؟ اور قرآن پاک کی یہ وہ صورت ہے۔ سامعین گرامی قدر، ذرا 2-3 احکام فقہی مسئلے بھی سن لیں۔ ایک ہی صورت الحمد کے بعد دونوں رکعتوں میں کہا گیا ہے کہ ایک ہی صورت نہ پڑھی جائے۔ مثلا پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ کوثر، دوسری میں بھی سورہ کوثر، نہیں، مختلف صورتیں پڑھی جائیں۔
لیکن سورہ توحید مستثنا ہے۔ آپ پہلی میں بھی سورہ توحید پڑھیں افضل ہے، دوسری میں بھی سورہ توحید پڑھیں سب سے افضل ہے۔ پورے دن کی نمازوں میں کسی نماز میں آپ سورہ توحید نہیں پڑھتے تو یہ مکروہ ہے، بلکہ کافی اصول فروع کافی کی حدیث ہے، فروع کافی کی حدیث ہے انسان دن کی 5 نمازیں پڑھے اور کسی ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے، اس کو خطاب ہوتا ہے، آواز آتی ہے تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو نمازی ہے ہی نہیں، تو نے سورہ توحید نماز میں نہیں پڑھی۔ نبی پاک نے مولا علی کی سربراہی میں ایک مشن بھیجا تھا یمن۔ صحابہ کرام جب وہ مشن طے کر کے جب وہ مرحلہ طے ہو گیا جس کام کے لیے بھیجا تھا اور واپس مدینہ آ گئے تو نبی کریم نے صحابہ کرام سے احوال سفر دریافت فرمائے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ باقی تو سارا معاملہ ٹھیک رہا، لیکن اتنے دن مولا علی جو نماز پڑھاتے رہے تو ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ توحید پڑھتے تھے اور سورہ توحید کے علاوہ مولا علی نے کوئی دوسری سورت نہیں پڑھی۔ گویا دبے لفظوں میں شکایت کی کہ باقی سب کچھ ٹھیک تھا، گویا یہ ٹھیک نہیں تھا کہ ہر رکعت میں سورہ توحید پڑھتے تھے۔ نبی کریم نے یوں اس کی ران پہ ہاتھ مارا، فرمایا علی کی شکایت نہ کر، علی سورہ توحید سے محبت کرتا ہے، ذات توحید علی سے محبت کرتا ہے۔ سورہ توحید یہ رب کا نسب ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ایک ترجمہ غلط ہے، احد کا معنی ایک نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے توجہ کیجیے واحد کا معنی، اور واحد آتا ہے ایک ہوتا ہے گنتی کا پہلا عدد، ایک وہ ہوتا ہے جس کے آگے 2 آتا ہے، پھر 2 کے آگے پھر 3 آتا ہے۔ اللہ گنتی میں آنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایک نہیں، اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے، جس کا فارسی میں معنی کیا جاتا ہے یکتا، اردو میں معنی ہوتا ہے اکیلا۔ ایک اور ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کا پھر 2 ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ ایک نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ مولا امیر المومنین کے کیا خوبصورت جملے نہج البلاغہ میں فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، ساری کائنات اس کی عبادت کرے، اس کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کائنات اس کی نافرمانی کرے، اس کی بزرگی میں کمی نہیں ہوتی۔ اگلا جملہ مولا علی فرماتے، اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اور نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، وہ ذات صمد ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، لم یلد کسی کو جنا، توجہ، جنا نہیں ہے کا معنی کیا ہوا؟ یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ سورہ توحید میں رب نے اپنا تعارف کروایا، خدا کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے، رب العالمین کون ہوتا ہے۔ نہ کسی کا باپ ہوتا ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے۔ جو کسی کا بیٹا بھی اور کسی کا باپ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ مولا علی علیہ السلام ابو طالب کے بیٹے ہیں، حسنین کے بابا ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات کو بلاؤ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جو کسی کا بیٹا ہو وہ بھی خدا نہیں ہوتا، جو کسی کا باپ ہو وہ بھی خدا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کفو، ہم پایا، ہم پلہ، اور آل رسول نے ہمیں یہی تو تعارف کروایا ہے۔
اس کا کفو کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کا مثیل کوئی نہیں، اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، وحدہ لا شریک۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ذرے سے کہکشاں تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے لیے یہ معرفت بہت ہے کہ ہم اثر سے مؤثر کو پہچان لیں۔ اثر سے مؤثر کو پہچاننا یعنی دھوئیں کو دیکھ کے آگ کا یقین کر لینا، دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ ہوگی، نشان قدم دیکھ کے کسی چلنے والے کا یقین کر لینا، دروازے پہ دستک ہوئی تو کسی شخص کے دروازے پر موجود ہونے کا یقین کر لینا، یہ اثر سے مؤثر کو پہچانا۔ اب بڑا اہم مسئلہ، میری تقریر کا حصہ جو ہے نا، تھوڑی سی اس میں آپ کی توجہ زیادہ چاہیے۔ ساری دنیا کی معرفت رب کا انداز اور ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت رب کا انداز اور ہے۔ ساری دنیا نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، محمد و آل محمد نے مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے پہچانا۔ ذرا لطف لیجیے، دعائے صباح امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ مجھے جی یہ جو جعفری صاحب فرما رہے ہیں، عرفت اللہ بفسخ العزائم ونقض الہمم، مولا امیر المومنین کا جملہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے خدا کو پہچانا۔ میں ایک ارادہ کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ذات ہے جس کی قدرت کائنات پر حاوی ہے اور جو ارادوں کو توڑ دیتی ہے۔ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے خدا کو پہچانا۔ او بھائی امیر المومنین کی جب معرفت کی بات کرتے ہو، کسی نے پوچھا تھا مولا علی علیہ السلام سے، یا علی آپ کا خدا کہاں پر ہے؟ مولا نے فرمایا وہ جگہ تو بتا جہاں وہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا یا علی آپ کا خدا کب سے ہے؟ فرمایا وہ زمانہ تو بتا جب وہ نہیں تھا۔ میرا خدا ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے۔ ازلی کہتے ہیں، ازلی کسے کہتے ہیں؟ ازلی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اور ابدی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ بات دعا کی ہو رہی تھی، میں نے کیا عرض کیا کہ اچھا بات سے بات نکلتی ہے۔ میں اس بات کا الحمدللہ مجھے اعتراف ہے، یہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ خاص مجمع ہے، یہ چنیدہ چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہو۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم دے۔ آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک بات کی، ذرا لطف لیجئے گا، اس زمانے کے ایک عارف کی بات ہے۔ میں رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، علموں کے سائے میں مجھے اتنا سرور آیا نا ان کی یہ بات پڑھ کے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں وہ سرور آپ بھی لیں۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے فرمایا تھا، معرفت توحید میں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہو تو معرفت توحید میں اضافہ حدیث معصوم سے نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے ہوگا۔ میں اس کو کھولوں گا تب بات سمجھ آئے گی۔ حدیث معصوم میں اور دعائے معصوم میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ حدیث کیا ہوتی ہے معصوم کی؟ حدیث ہوتی ہے نبی پاک کی لوگوں کے ساتھ گفتگو، جو نبی پاک لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، زید نے سنا، بکر نے سنا، عمر نے سنا، اور آگے نقل کر دیا کہ میں نے نبی کریم سے یہ سنا، یہ ہوگی حدیث۔ اور حدیث میں ہوتا کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے، حدیث میں ہوتا یہ ہے
نبی کریم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا اللہ نکلم الناس الا علی قدر عقولہم، ہم انبیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ بات کریں تو ان کے معیار عقل کے مطابق بات کریں۔ اچھا میں اور آسان کرتا ہوں، ایمان سے بتائیے آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں سارے لوگ غالب کا کلام سمجھتے ہیں؟ سب کو اقبال کا کلام سمجھ میں آتا ہے؟ یہ پی ایچ ڈی کے موضوعات ہیں، توجہ ہوگی حضرات؟ تو میرا بھائی سارے غالب اور اقبال کا کلام نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عقل کل تھے اور کل عقل تھے، نبی کریم جو علم کل تھے اور کل علم تھے، اگر رسول اللہ اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو رسول اللہ کی بات کو کون سمجھتا؟ رسول اللہ جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ تو جاہل ترین معاشرہ تھا، جاہل ترین معاشرہ قرۂ ارض کا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد گرامی مولا امیر کا جملہ، ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط، رسول اللہ نے ساری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق کسی سے بات ہی نہیں کی۔ اللہ آپ نے سنی بات؟ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ نبی پاک نے ساری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات، اگر رسول اللہ اپنے معیار کے مطابق بات کرتے کون سمجھتا؟ اس لیے رسول اللہ جب لوگوں سے بات کرتے تھے، آپ یوں سمجھیں کہ ایک پی ایچ ڈی کی کلاس کو پڑھانے والا پروفیسر اور اس کو نرسری کو پڑھانا پڑ جائے، جی آپ بات سمجھے ہو؟ وہ تو نرسری سے بھی گئے گزرے، نبی کریم ان کی سطح ذہنی پر اتر کر جی پلے کرو، کہتے پلے کرو۔ سنیے نبی پاک کی سیرت میں یہ بات ہے کہ احکام الہی، احکام خداوندی جب پہنچاتے تھے لوگوں تک، ایک تو بلند آواز میں بات کرتے تھے تاکہ فرد فرد تک بات پہنچے، اور پھر تین بار بات دہراتے تھے، ہر حکم خدا تین بار بلند آواز سے دہراتے تھے تاکہ کند ذہن سے کند ذہن اور غبی سے غبی انسان بھی رسول اللہ کی بات کو سمجھ جائے۔ خدا کی قسم قرآن میں آیت ہے، جا کے دیکھ لینا، اتنی کوشش کے بعد بھی کچھ کرما والے ایسے تھے جب رسول اللہ کی محفل سے نکلتے تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے جب ایسے لوگوں کا مقابلہ علی ولی سے کروایا جاتا ہے۔ جی تو حدیث میں ذرا سنیے، حدیث میں مخاطب لوگ ہوتے ہیں اور نبی پاک یا امام معصوم لوگوں کی سطح ذہنی پر اتر کر بات کرتے ہیں۔ اس لیے تو مولا امیر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے معیار کے مطابق بات ہی نہیں کی کسی سے، ہاں رسول اللہ نے اپنے معیار عقل کے مطابق کسی سے بات کی ہے، یہ علی و زہرا سے کی ہے، یہ حسن و حسین سے کی۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو حدیث میں مخاطب لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو معصوم کی دعا ہے، دعا میں معصوم کا مخاطب لوگ نہیں ہوتے، وہ کمال مطلق، وہ جلال مطلق، وہ جمال مطلق، وہ ذات پروردگار ہوتی ہے، اور امام معصوم اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا معرفت توحید میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو وہ اضافہ حدیث معصوم سے نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے ہوگا۔
اور خدا جانتا ہے ہمارے ائمہ برحق کی دعائیں ایسی ایسی عظیم و شان دعائیں جو سمندر ہیں معرفت توحید کا۔ دعائے کمیل کو تو پڑھو، مناجات شعبانیہ کو پڑھو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس وقت جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی رہبر معظم اس وقت صدر تھے، بہت انقلاب کے آغاز کی بات ہے۔ ان کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا تھا، آغا خامنہئی نے امام خمینی سے پوچھا تھا 2500 سالہ شہنشاہت جوتے کی نوک پہ اٹھا کے پھینک دینا اور انقلاب اسلامی کا کامیاب ہو جانا، آپ یہ انقلاب کی کامیابی کس چیز کی مرہون منت سمجھتے ہیں؟ امام خمینی نے فرمایا مولا علی کی 2 دعاؤں کی مرہون منت، ایک دعائے کمیل، ایک مناجات شعبانیہ۔ یہ دونوں مولا علی علیہ السلام کی دعائیں اور دونوں سمندر ہیں معرفت توحید کا۔ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو صحیح۔ اور ایسی ایسی عظیم و شان دعائیں، دعائے ابو حمزہ سمالی، مولا سجاد علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا جو ماہ مبارک میں سحر کو پڑھی جاتی، کبھی ایک بار زندگی میں خدا کے لیے ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو۔ پھر مولا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ جو میدان عرفات میں آقا حسین علیہ السلام نے پڑھی، خدا جانتا ہے کائنات اکٹھی ہو جائے ایسی دعا کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے ہادیان برحق کی تعلیم کردہ دعائیں اور معرفت کے سمندر ہیں۔ سامعین گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری دنیا کی معرفت رب کا انداز کیا ہے؟ مخلوق سے خالق کو پہچانا، لیکن محمد و آل محمد نے مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے پہچانا۔ 3 معصومین کی 3 دعاؤں کے جملے۔ دعائے صباح مولا امیر المومنین علیہ السلام کی دعا ہے جو ہر صبح پڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں جملہ ہے یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ میں خدا کی قسم کیا کروں، میرے تو اپنے مطلب میری بساط اتنی نہیں ہے کہ یہ جملے میں اس سے بڑھ کے کوئی واضح کر سکوں، لیکن تھوڑا سا آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ جملہ مولا امیر المومنین کا۔ ایک جملہ مولا سجاد علیہ السلام کا سنیے، الہی بے کا عرفتو کا، سنیے مولا سجاد کی دعا، بے کا عرفتو کا، معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا، میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا ہے۔ انت دللتنی علیک ودعوتنی الیک، میرا اللہ تو نے خود میری رہنمائی اپنی طرف فرمائی اور تو نے خود مجھے اپنی طرف دعوت دی اور بلایا۔ لولا انت لم ادر ما انت، تو نہ ہوتا میں کیا جانتا تو کیا ہے، میں نے تو تجھے تیرے ہونے سے پہچانا۔ اب مولا حسین علیہ السلام کی دعا کا جملہ، دعائے عرفہ کا جملہ، الہی سنیے لطف آئے گا، الہی کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، پروردگارہ وہ شے تیری ذات کا پتہ کیسے دے سکتی ہے جو اپنے ہونے میں تیری محتاج ہے۔ اللہ، میرا اللہ جس چیز کو وجود تو نے دیا، جس کا خالق تو ہے، جس کو پیدا تو نے کیا، وہ تیری ذات کی رہنما کیسے بن سکتی ہے؟ علی غیرک من الظہور ما ہوا لقا، پروردگار تیرا غیر ظاہر ہے اور تو ظاہر نہیں ہے۔ متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، پروردگارہ تو غائب ہی کب ہوا کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے؟ تو غائب ہی کب ہوا کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے؟ عمیت عین لا تراکا، پروردگارہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں۔
اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں۔ ظالب یمانی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا نہج البلاغہ میں، یا علی حل رأیت ربک، یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا لم عابد ربا لم ارہ، علی کسی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ظالم کسی شک کو ریب میں مبتلا نہ ہو جانا، لا تدرک العیون بمشاہدت العیان بل تدرکہ القلوب بحقائق الایمان۔ اے ظالم یمانی، اللہ کی ذات کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، دل ایمان کی حقیقت سے اس کا ادراک کرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، بصیرت چاہیے۔ اور امیر المومنین کی معرفت رب کس منزل پہ ہے؟ فرمایا ما رأیت من شیء الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، میں تو دنیا کائنات کی جس شے کو بھی دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھتا ہوں۔ یہ جملہ مولا حسین کا، الہی ماذا وجد من فقدک و ماذا فقد من وجدک، معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ساری کائنات پا کے تجھے کھو دیا، سب کچھ کھو دیا، اور ساری کائنات کھو کے جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ صلوات پڑھ دو محمد والے محمد کی ذات۔ سجاد بھائی آ رہے ہیں، آ جائیں، بسم اللہ، میری طرف دیکھیے۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ ساری کائنات نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، مخلوق سے خالق کو پہچانا، محمد و آل محمد نے خالق کو خالق سے پہچانا۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ جی بسم اللہ۔ بدو دو چار منٹ۔ میری بات پہنچی آپ تک؟ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ ساری مخلوق نے اللہ کو مخلوق کے ذریعے سے پہچانا ہے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام نے مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے پہچانا۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ یہ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے انہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، اور کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی، جو کائنات سے بہت پہلے خلق ہوئے، انہوں نے مخلوق سے نہیں، انہوں نے خالق کو خالق سے پہچانا۔ اور معرفت، توجہ کرنا، معرفت پروردگار کا بہترین اور کامل ترین جو ذریعہ ہے وہ محمد و آل محمد کی معرفت ہے۔ زیارت جامع کبیرہ، امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت اور معتبر ترین زیارت۔ اس میں امام کا کیا جملہ ہے؟ السلام علیکم یا محال معرفت اللہ، اے محمد و آل محمد آپ پر میرا سلام ہو جو معرفت خدا کا محل ہیں، جو معرفت خدا کے مقامات ہیں۔ عاشور کی شب سرزمین کربلا، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا ایک اقتباس سن لو۔ ایک منزل پر پہنچ کر مولا حسین علیہ السلام نے ساتھیوں کو خطاب کیا، اور جن لفظوں سے خطاب کیا وہ لفظ بھی کیا خوبصورت تھے۔ یا بنی الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اے شریف زادو اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، لطف لو، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ اگلا جملہ فرمائے اِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے۔ جو خدا کو پہچانے گا خدا کی عبادت بھی کرے گا، جسے معرفت رب ہی نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔
جسے اللہ کی معرفت نہ ہو وہ نبی پاک کے اس فرمان کو کیا سمجھے گا کہ رسول اللہ فرماتے تھے یہ آنکھیں یہ نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جسے معرفت پروردگار نہ ہو وہ مولا حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو کیا سمجھے گا جو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا اللہ گواہ رہنا حسین عاشق ہے تیری نماز کا، حسین عاشق ہے تیری۔ پرسوں عاشور کا دن گزرا، میں جوانوں دوستوں بزرگوں مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ میں 2 جملوں میں روز عاشور کو بیان کروں تو وہ 2 جملے یہ ہیں، اذان علی اکبر سے شروع ہوا مولا حسین کے سجدے پہ ختم۔ اذا عرفوا عبدوہ، جب رب کو پہچانیں گے تو عبادت بھی کریں گے۔ تیسرا جملہ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، پھر انسان جب اللہ کی عبادت کر لے گا تو غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اسی چیز کو اقبال نے کہا ہے، یہی میں تو سمجھتا ہوں، یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ مولا حسین کے اسی فرمان کو اقبال نے نظم کیا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں 3 جملوں میں اس مولا کے فرمان کی اور وضاحت کرنے لگا۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے، دوسرا جملہ جو سر خدا کے آگے نہیں جھکتا وہ ہر کسی کے آگے جھکتا ہے۔ 2 جملے ہو گئے۔ تیسرا جملہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ سکتا ہے غیر کے آگے جھک نہیں سکتا، اور چوتھا جملہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے جھکنے نہیں پاتا۔ تو کیا کسی شاعر کا شعر تھا، دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جھکانے آئے تھے جس سر کو خود اٹھا کے چل۔ صلوات پڑھ دو محمد و بس 2 جملے رہ گئے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے پیدا کیا بندوں کو تاکہ رب کو پہچانیں، جب پہچان لیں گے اللہ کی عبادت کریں گے، جب اللہ کی عبادت کر لیں گے تو غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ جب یہاں تک بیان پہنچا مولا حسین علیہ السلام کا، ایک جانثار اٹھا عرض کی یبنا رسول اللہ ما معرفت التوحید، یہ معرفت توحید کیا ہے اور یہ معرفت توحید کیسے ممکن ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کریں جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دی۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، معرفت امام اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم کی حدیث جو نص صریح کی حیثیت رکھتی ہے، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ، اے علی جو تجھے پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ معرفت امام معرفت رسول کا بھی ذریعہ ہے اور معرفت خدا کا بھی ذریعہ ہے۔ بس میں ایسے زیادہ زحمت نہ دوں، 2 جملے صرف ذکر مصیبت کی عرض کروں گا۔ 28 رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا، اللہ کے دین کی نصرت، نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے اکٹھا سفر شروع کیا بہن بھائی نے 28 رجب کو۔ عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ عزادارو دن چڑھا 11 محرم کا، عمر ابن سعد کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادے نے فرمایا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، انا ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کیا مانتے ہیں، ہم تو پیغمبر کیا مانتے ہیں، ہمارے قریب نہ آنا، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزاداروں جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے۔
عزادارو میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پلان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پلان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے۔ بدترین سواری ہے اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہو۔ ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے بے پلان اونٹ پہ سوار کر کے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ جب حضرت ابو ذر مدینے پہنچے تھے، رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پلان اونٹوں کی سواریاں۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کیا، آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی، آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا، اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، ایک جملہ فرمایا، عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے۔ سید الساجدین آگے بڑے، عرض کی، پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ عزادارو ایک خاکستری اونٹ تھا، خاکستری رنگ کا، جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا، سجاد بیٹا تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں اور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد نے عرض کی، پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر آم کہتی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع